زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایک دو دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر ایک خاتون نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی، اور خاتون بھی پی ٹی آئی کی جماعت کی تھی۔ اس حوالے سے بہت سارے سوال بھی پیدا ہوئے اور خدشات بھی پیدا ہوئے کہ اس قسم کی ذہنیت اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اسرائیل آخر اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا، اور اسرائیل کا طیارہ پاکستان میں آ گیا تو مسئلہ پڑ گیا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کیا برائی ہے، تسلیم نہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، اور اسرائیل سے ہماری دشمنی یا مسلم امہ کی جو ہے وہ ناراضگی اور دشمنی کیا ہے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب، جو بڑے معروف کالمسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جناب اوریہ مقبول جان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ بتائیے کہ جو ابھی حالیہ ایک نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن اسمبلی کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہیں جو اسرائیل کی تائید میں بظاہر محسوس ہوتی ہیں، اور اس پہ انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ کوئی سیرت سے کوئی چیز نکالیں اور کوئی واقعہ نکالیں اور کوئی اپنا ایک مفہوم پیش کریں۔ اس کے حوالے سے بڑی بے چینی بھی پائی جاتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی ایجنڈا تو نہیں، کوئی ہڈن ایجنڈا، یا اس خاتون کا اپنا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی چونکہ ایک نظریاتی پارٹی کبھی بھی نہیں رہی، مطلب ہمیشہ جو اس کے اندر چوں چوں کا مربع قسم کے لوگ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روحانی طور پہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا بہت یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ طالبان کی بہت حمایت کرتا ہے اور اقبال کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہیں، اور اکثریت ایسی ہے کہ جو عمران خان کے اس جوانی کے اس امیج اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کرکٹ، ان کے ساتھ ساتھ اس ایک کراؤڈ جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ یہ کراؤڈ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جوانی کے اندر مرنجا مرنج قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ذرا سا بڑھاپا آ جاتا ہے تو سیاست کی طرف آ جاتے ہیں، اور مزید اگر بڑھاپا آ جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی توبہ استغفار بھی ہو جائے، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بس زندگی گزاری اور چلے گئے۔ بے مقصد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی ان کی جو جسے کہتے ہیں نا زندگی کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، ایون مذہب کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں عمران خان کی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ کافی سارے آگے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے عمران خان کو گھیرا ہوا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ایک خاتون ہے۔ ظاہر بات ہے خاتون جو ہے وہ کبھی بھی پارٹی کے اندر یہ کبھی کوئی اہم رول نہیں رہا۔ پاکستان میں ایک طبقہ جو کہ مغرب زدہ ہے، وہ دو تین چیزوں کے اوپر بہت زیادہ آج کل فوکس کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی کالج میں چلے جہاں سیکولر ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو قادیانی اقلیت ہے یہ پتہ نہیں ایسے ہے کہ جیسے کوئی دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین اقلیت یہی ہے، جن کے روز قتل ہوتے ہیں، جن کے روز ریپ ہوتی ہیں، جن کے پتہ نہیں کہ اس طرح کے امیجز بنا کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے اس بہت شدید قسم کی مظلوم ترین اقلیت کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ایک انسانیت کا بہت بڑا کاز ہے یا مقصد ہے۔ دوسرا یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ تصور پایا جا رہا ہے 1979-80 کے بعد سے کہ دیکھیں مصر والے کتنے اچھی طرح رہ رہے ہیں، اردن والے کتنے اچھی طرح رہ رہے ہیں، سب اچھے رہ رہے ہیں، ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لوگوں کے اندر ایک بڑا رویہ جو ہے، آپ دیکھیں نا پاکستان یہی حال اوریہ صاحب بلاسفمی کے حوالے سے بھی اب ایک جو پڑھایا جا رہا ہے نا کہ تیسرا یہ ٹاپک ہے، تین ٹاپکس ایسے ہیں جن کو کہ یہ ہمارے روشن خیال سوٹو سے جو ہے وہ ایک اور انداز میں پیش کر رہے ہیں۔
یہ تینوں ایجنڈا آئٹم. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لیبنان چلے جائیں یا اگر آپ اپنا اس میں اردن چلے جائیں تو آپ کو اسرائیل کے بارڈر کے اوپر سب سے زیادہ استقبال کرنے والے جو ہے اسرائیلی ہیں جو پاکستانیوں کو ہوتے ہیں. وہ آپ کو ایک چٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو اسرائیل کی وزٹ کرواتے ہیں, اور آپ کو پاسپورٹ کے اندر وہ چٹ رکھ لیتے ہیں, اس کے پاسپورٹ پہ مہر نہیں لگتی, اور آپ جا کے وہ یروشلم بھی دیکھ آتے ہیں, بیت المقدس بھی دیکھ آتے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی. اسرائیل کے اندر ایک جو کیفیت ہے کہ وہاں ایک ظاہر بات ہے, جب آپ جب لاہور آئیں گے تو لاہور کا آپ کو خوبصورت ہی لگے گا. اس کے اندر پھر خوبصورت ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کی ساری کی ساری ویسٹرنائز سوسائٹی بنا چکے ہوئے ہیں, نائٹ کلبs ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ ایک آپ ایک دن ایک گزار کے تو واپس آ جاتے ہیں. وہ ایک میں جا کے دیکھو جی وہ کتنے اچھے ہیں. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں بتاتے تو ہیں نہیں, لیکن وہاں سے ہوا کے آئے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے ایسے ہی ایک ملک کے ساتھ دشمنی لے رکھی. یہ ہے بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کا المیہ. نہیں اب دوسرا یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے بارے میں پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا تصور جو ہے ایسے پایا گیا, بنا دیا گیا ہے کہ جیسے مسلمان اور یہودی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عیسائی, یہ سارے کے سارے مل جل کے وہاں رہا کرتے تھے, اور ایک بڑی شاندار بات تھی. پھر اچانک لڑائی تو تھی مکے والوں کے ساتھ تھی, یہ تو سارے ساتھ تھے, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا ان کو کہ اسی کے اندر جو ہے بنو کینکا کا واقعہ بھی ہوا تھا, اسی کے اندر خیبر بھی اسی مدینہ کی ریاست میں خیبر ہوا تھا. جی ہاں بالکل. خیبر جو ہے وہ کوئی اپنا واشنگٹن میں تو نہیں ہوا تھا, مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. تو وہ کوئی نہیں بتاتا, پھر قرآن کی واضح ہدایات کو نہیں بتاتا. اسی لیے ان لوگوں کا جو علم ہے ناقص ہے, اور وہ علم جو ہے اس میں ہماری بھی خرابی ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ جو ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لوگوں نے بھی سافٹ بنانے کے چکر میں جو جس کا تصور مغرب کا سافٹ ہے, ان کے بنانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تصور ہے کہ جس میں وہ امام المجاہدین تھے, جس میں وہ جہاد کے اوپر نکلے تھے, جن کے اوپر جسموں میں زخم لگے تھے, وہ تصور ہم نے کبھی لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے, یعنی کہ آپ نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے غزوات میں جو ہے وہ مسلمانوں کی رہبری فرمائی, اور اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ایسی چیز برداشت نہ کرتے. دیکھیں نا آپ جب ایک بھیڑیے کو مار رہے ہوتے ہیں تو آپ رحمت کر رہے ہوتے ہیں, بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھیڑیے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیان آیا ہے یا اس طرح کے بیانات جیسے آپ نے کہا خود کے ان کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا, یہ لوگ جو ہیں یہ تو پھر پی ٹی آئی کی ساکھ اور ایون عمران خان کی ساکھ کو بھی خراب کریں گے نا, کیا خیال ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پارٹی کے اندر ایک نظم نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ پارٹی پالیسی. اس کو خیال عمران خان نے کوئی پارٹی پالیسی بنائی ہی نہیں. وہ اس کے زندگی میں صرف ایک یہ ہے کہ آپ برسٹ اقتدار آ جائیں, آپ کرپشن ختم کر دیں اور ملک خوشحال ہو جائے گا, ملک خوشحال ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. آئیڈیالوجیکل فرنٹ کے اوپر کہ آپ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ مذہب کا آپ کے حیثیت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اس ویسٹرنائزڈ آدمی ہے نا. لیکن جب آپ ریاست مدینہ کو کی کسوٹی بنا دیں گے نا ویسٹ, کہ وہ دیکھیں ریاست مدینہ کے اصول کے اوپر بیلجیم میں عمل ہوا تو یہ ہو گیا, وہ دیکھیں ریاست مدینہ کے اصول کے اوپر فرانس والوں نے عمل کیا تو یہ ہو گیا, آج وہ اسی وجہ آگے بڑھ گئے. جب کسوٹی اور معیار جو ہے ویسٹ بن جاتا ہے تو پھر یہی مسائل ہوتے ہیں جو کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کے لوگوں کے اندر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا ایک تعلق بہرحال عمران خان سے رابطہ ذاتی بھی ہے آپ کا, تو کہیں آپ کو اس قسم کی کوئی ایسی بات عمران خان کے اس میں تو ایجنڈے میں نظر تو نہیں آئی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا یا قادیانیوں کے حوالے سے نرم رویہ رکھنا یا توہین رسالت قانون میں کوئی ترمیم کروا دینا, یہ کوئی اس کے ایجنڈے میں تو آپ کو فیل نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے ایسی بات ہے, قطعاً نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نا کہ عمران خان ان چیزوں سے بالکل مختلف سی چیز ہے. عمران خان کا بیسیکلی نا وہ ایک اس کے اندر ایک چینج کا, تبدیلی کا, یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پیشن ہے. اس پیشن کے اندر وہ ان چیزوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کہ کنسیڈریبل یہ ہے معاشرے کے اندر چل رہا ہے, سب کچھ ہے. اس نے کبھی ان پر غور نہیں, محنت تو وہ بیچارہ کرتا ہی نہیں نا ان معاملات کے اندر کہ میں قادیانیت کو پڑھ لوں یا میں یہودیت کو پڑھ لوں یا فلاں کو پڑھ لوں. وہ اس کا وہ ایک بہرحال یہ جو آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اور بہرحال یہ ہمارے لیے پریشان کن تو ہے. دیکھیے
کہ ایک تو وہ اگر ہم سمجھتے ہیں عمران خان کا فوکس صرف ایک ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور اس کے گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ کل وہ تبدیلی کا ریپ پہنا کر ان چیزوں کو بھی اس کے اندر لے آئیں اور ایسا کام کروا لیں۔ اس معاملے میں تو ہمیں بہت کوشش ہونا پڑے گا۔ باقی تمام جو بھی مسلمان بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، علماء بیٹھے ہیں، یا آپ جیسے لوگ جو ناقدین ہیں میڈیا پہ آتے ہیں، ان کو تو بہت کوشش ہونا پڑے گا، ایسی ہر چیز کا نوٹس لینا ضرور چاہیے۔ اسمبلی کے فلور پہ ایسی بات بیان ہوئی ہے اور آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہوئی ہے، سیرت کا غلط ریفرنس لیا گیا ہے، تو کسی بھی رکن اسمبلی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح اپنی ایک تعویل بیان کرے۔ دیکھیں، میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح کی چیزوں پر گائیڈ، اور پہلے دن سے کرنی چاہیے۔ اور میں تو مستقل اسی وجہ سے کالم بھی لکھ رہا تھا اور ٹی وی پہ بھی بات کر رہا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا لیڈر جو ہے آیا ہے جس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیت بہت خالص ہے، اخلاص سے نیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ اب اس کا علم کتنا ہے، محدود ہے، کیا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی بددیانتی کا یا خیانت کا یہ شائبہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اب ایسے آدمی کی ان لوگوں سے جان چھڑانا جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیں نا کتنی آسانی سے قادیانیت والے عاطف والے مسئلے کو ایک دن کے اندر ختم کر دیا، تو اس کو جب اندازہ ہوا کہ صورتحال کیا ہے، ایک پبلک اوپینین سے اس کو روکنا پڑے گا، اور پبلک اوپینین اس کو بھی پتا ہے۔ یہی جو مسئلہ ہے، دیکھیں یہ خاتون جو ہے بڑی چڑھ کے بولی تھی، آج کل اس کی وضاحت کی کہ آ گئی کہ میرا تو علم ہی نہیں تھا، میں تو ویسے اپنے طور پہ سوچا تھا، میں نے بولا تھا۔ تو یہ عمران خان کو کوشش، اور اس کے اوپر اس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذبیز ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اپنا عطیہ والا کیس ہے، اس عطیہ والے کیس کے اوپر اس کو چڑھا کے تقریر تو پہلے دن کروا دی، لیکن جس دن اگلے دن لوگ بولے، گفتگو ہوئی، تو وہ ان کو واپس سرنڈر کرنا پڑا۔ اس کے اوپر ہوا یہ کہ عمران خان کے جو جتنے بھی فواد چودھری سے لے کے دوسرے تیسرے ان کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کے نزدیک تو ایک دوسرا مشرف پیدا کر سکتے تھے ہم، لیکن جو نہیں ہو پا رہا ان کو۔ اللہ کرے جی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مشرف کے اس نقش قدم پہ چلے، اور بہرحال اس پہ نگاہ کی ضرورت بھی ہے اور وقت دعا بھی ہے کہ ہم، ظاہری بات ہے ہماری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اپنے جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کو صحیح بات بھی پہنچائیں اور ان کے لیے خیر خواہی کی دعا بھی کریں۔ اور یہ مقبول جان صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ایوب بیگ صاحب، آپ نے گفتگو یہ سنی ہے، دیکھیے اس میں یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو بیان اس خاتون کا آیا ہے، اوریہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ جسے ہم کہیں کہ اس کا ایک پرسنل بیان ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین کو اتنا اس طرح انٹرپریٹ ہر شخص اٹھ کے کر دے اور اسمبلی میں کر دے، یہ کوئی اسپیشلائز چیز نہیں ہے دین، جس کے بارے میں جو بندہ لفظ بولے یا جو بات کرے وہ اوتھینٹک ہو، یا یہ کہ جو مرضی دل میں آئے کہہ دے اور جناب وہ ٹی وی پہ نشر بھی ہو جائے اور میڈیا پہ بھی آ جائے اور کل اس بات کو لوگ دلیل بنانا شروع کر دیں، یہ کوئی ایک سازش تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا عمومی طرز عمل یہ ہے کہ یہ ٹاک شوز ہوں، اس طرح کی کوئی گفتگو ہو تو ہم سیاستدان ہوں، اس طرح کے مسائل ہوں تو سیاستدانوں کو لیتے ہیں سر۔ لیکن جب کوئی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب کوئی دینی مسئلہ ہو، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو خالصتاً دینی نہ ہو، چاہے جزوی طور پر بھی دینی ہو، تو جیسے میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ قومی سطح کا بھی تھا اور مذہبی مسئلہ بھی تھا، بالکل دونوں بنیادی مسئلہ تھا۔ اس میں ہم سب کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اب اس میں اداکار آ جاتے ہیں، وہ رمضان کے بارے میں رمضان کے پروگراموں میں آ جاتے ہیں، وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، باقی دنوں میں وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بات کا۔ تو یہ اصل میں ہمارے جو ارباب اقتدار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو سپانسر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ جو اصل لوگ ہیں، دیکھیے دین کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو لاتے ہیں یہ بعض مدارس سے بھی اور بعض لاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو مدارس سے زیادہ دوسرے جدید حوالوں سے وہ متاثر ہوں۔ تو یہ اصل میں ہمارے میڈیا کا معاملہ ہے، ہماری حکومت کا معاملہ ہے، ہمارے سیاسی لیڈروں کا معاملہ ہے کہ ان کا رویہ بڑا ایک معروبیت والا رویہ ہے، ویسے معروبیت والا رویہ۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اس عورت نے کیا ہے، مثلا اس کو کہہ رہی ہے کہ حضور کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ ایک اصل بنی اسماعیل سے تعلق، ہاں بنی اسماعیل سے تعلق تھا. یعنی کہ وہ انتہائی، میں آپ سے میرا سوال بیگ صاحب یہی ہے، دیکھیں کہ انتہائی سطحی باتیں کر کے اسمبلی پہ ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ بیان کرتی ہے دین کو، یعنی کہ دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو مرضی چاہے اس کو تختہ مشق بنا لے اور جو مرضی بات کر لے. کبھی آپ یہ سوچئے کہ پروفیشنل کوئی اگر کوئی ڈاکٹرز کی کانفرنس ہو اور اس میں کوئی آ کے جو ہے وہ عالم دین بیٹھ جائے، عالم دین آ کے ڈاکٹری بتانا شروع کر دے، یا کوئی اور کوئی ڈپارٹمنٹ کا، لوگ کہیں گے بھائی پروفیشنل بندہ نہیں ہے، کیا بات کر رہا ہے. دین کے معاملے میں ایک کھلواڑ کیوں جناب؟ آج صاحب دیکھیے، جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور ایوب بیگ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں، اور یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ کسی بھی چیز کے اندر ٹاک شوز میں دیکھ لیں، ٹاک شوز میں جب اگر انٹرنیشنل کوئی واقعے کے اوپر ٹاک شو ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ شیف 4 بٹھا دیے جائیں جو کہ کسی دوسرے پروگرام میں شیف بولیں، ہاں ٹھیک ہے شیف بولیں. لیکن مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی کو بھی لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں رضا اللہ صاحب یہ ایک سازش ہے جی، جو اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے ایک دفعہ تقریر میں رینڈ کوآپریشن کا ذکر کیا تھا اور اس میں علماء کو یا مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جو دین کا جو مقصد ویسٹ جو مقصد چاہتا ہے وہ پیش کرے گا، انٹرپریٹ اس طرح کرے گا. ماڈرنسٹ کہا گیا تھا اس پوری رپورٹ کے اندر. فنڈامنٹلسٹ تھے، ریلیجیس ٹریڈیشنلسٹ تھے، یہ تھے جو کہ ماڈرنسٹ. ایک تو چوتھی جو جماعت تھی وہ تو پہلے سیکولرسٹ ہو چکے. اصل میں دیکھیے، یہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں یہ اس پوری سچویشن کو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویکیوم میں نہیں ہوتی. کسی چیز کے جو نا اسباب ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ ایک پوری چین ہے جو کہ سٹارٹ ہوئی، اور اس کے ہمیں شواہد تو بہت پرانے مل سکتے ہیں. خیر ہم جدید ترین شواہد اگر دیکھیں تو ہمیں جو پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائن ہیں جو 1898 میں بیسل شہر ہے سوئٹزرلینڈ کا، جہاں پہ صہیونیوں نے اکٹھے ہو کے اپنے پلان بنائے کہ آئندہ کے لیے ہمارا لڑائی عمل کیا ہے، کیونکہ وہ یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، ایک صہیونی ریاست، اور انہوں نے کی 1948 میں اسرائیل میں. ٹھیک ہو گیا. اس میں مختلف جو معاملات تھے ان میں یہ بھی تھا کہ یہ جو نان یہودی یا گوئمز جنہیں وہ کہتے ہیں، جنٹائلز کہتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا تعلق آپ دیکھیں گے ان احادیث کے ساتھ بھی یقیناً نکلے گا جو کہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں یا اینڈ آف ہسٹری کے بارے میں جن کا ذکر ہے، خاص طور پہ دجال کے ظہور سے پہلے کے واقعات، دجالیت کا جو غلبہ ہوگا. اور وہ دجالیت کا غلبہ یقین، کیونکہ دجال تو یہودی ہوگا، دجالیت کا غلبہ بھی اس کے پیچھے یہودی بیک گراؤنڈ میں اس کو صہیونی جو ہے وہ پش کر رہے ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں 1948 سے لے کے اب تک، اور اس سے پہلے بھی پہلی جنگ عظیم جس کے لیے کل پرسوں جشن بھی منایا گیا پیرس میں اس کے خاتمے کے لیے، وہ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بیسک مقصد تو ایک ہی تھا، اور بھی انہوں نے بہت سارے مقاصد حاصل کیے کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ ختم کی جائے، اور وہ کر دی، اور انہوں نے کی. اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے، اور یہ جب خلافت عثمانیہ کے برے دن تھے، سلطان عبدالحمید آخری جو خلیفہ تھا اس وقت بھی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح ہوا تھا اس وقت معاہدہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ کہ یہاں پہ یہودیوں کا آگے آباد نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ ہمارے آخری خلیفہ ایگزیکٹلی وہ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آ کے اپنی جو عبادات ہے پرفارم کر سکتے ہیں ایز اے پولیٹیکل اینٹی. وہاں پہ آ کے آباد نہیں ہو سکتے، جو کہ سلطان عبدالحمید تک معاہدہ چلتا رہا. انہوں نے بہت سارا ہمیں برائب کرنے کی بھی کوشش کی، جس طرح آج کل ہمیں برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بہت ساری منفعتیں مل جائیں گی، آپ تسلیم کر لیں. اور یہ بیک ڈور چینلز کے تھرو بہت عرصے سے ہمیں یہ بات پہنچائی جا رہی ہے. لیکن اب واپس اس کے اوپر آتے ہیں، جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا کے اندر ایک سازش کی جا رہی ہے یا لوگوں کو ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو ویسٹ کی مرضی کا اسلام پیش کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے اس وقت؟ 4 بڑی نیوز کارپوریشن ہیں دنیا میں، سب کے سب یہودی کنٹرول میں ہیں. میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں، اکانومی ساری ان کے کنٹرول میں ہے. دجال کے بہت بڑے ہتھیاروں میں ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آخری زمانہ آخری وقت آئے گا اس وقت زبان کی جو کاٹ ہے تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ میڈیا کے بارے میں ہی ایک بات ہے کہ زبان کی کاٹ بہت تیز ہے، میڈیا وار زیادہ فعال ہے، بہت فعال ہے دوسری وار سے، اور ساتھ ساتھ دوسری جنگ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دجال جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ اور ہے. ڈسیپشن تو یوز کرتا ہے، ساتھ ساتھ یہ روٹی کے پہاڑ ہیں اس کے پاس.
اب وہ جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری جوز کے پاس ہے، ان کے کنٹرول میں ہے. تو باقی ممالک میں بھی آہستہ آہستہ اس طرح سے چینجز لائی گئی ہیں کہ اوپر کے لیول کے اوپر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے اندر جنرلی ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات زیادہ سامنے لے کے آئی جاتی ہے. آپ کو جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ بھی جوئش کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور اس میں وہ وہی باتیں لا رہا ہے یا وہ چیزوں کو کرتا ہے جس سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ دجالیت کے اندر اسلام کا اصل رخ پیش کرنا اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے، بلکہ اس رخ کو بگاڑ کے پیش کرنا اس کے ایجنڈے میں یقیناً، اور اس کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں. بیگ صاحب اب ہم تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے سر، اسرائیل کا معاملہ، جیسے کہ اس خاتون نے بھی اسرائیل کے تائید میں بات کی ہے اور ریفرنس غلط دی ہے، خیر اس کو تو اس نے واپس بھی لے لیا، اور ہم پوری طرح کنڈم کرتے ہیں کوئی ایسی بات اس طرح کی کوئی آتی بھی ہے. تو دیکھیے عرب ورلڈ آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آصف صاحب، اگر آپ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اس کی وجہ جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ طاقت. اسرائیل 48 میں اس نے جنم لیا اور آج اس کو سمجھ 70 سال ہو گئے ہیں. اس 70 سال میں اس نے بہت قوت حاصل کی ہے، اور خود قوت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قوت والے لوگوں سے، قوت والی قوموں سے، قوت والی ریاستوں سے اس نے اپنا تعلق بنایا ہے. اور ہمارے عرب ممالک میں صاف بات ہے کہ جو بھی اللہ نے تیل کی وجہ سے وہ سیال سونا جو ان کو دیا، وہ سارا خرچ ہوا ہے، اس کا سارا وہ ہے ذاتی تزئین و آرائش میں، ذاتی عیاشیوں میں. اس سے قوت حاصل نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب ریاستیں سب کمزور ہو گئی عیاشی کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ. اور انہوں نے سب کچھ خرچ کیا قوت حاصل کرنے کے لیے، 70 سال اس میں لگائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسرائیلی ریاست کا ہر شہری جو ہوتا ہے، وہ ہر شہری، ان کا شہری تو یہودی شہری ہے، دوسرا شہری تو اب ہو ہی نہیں سکتا، وہ فوجی ہے. 3 سال ٹریننگ، اور اسے معلوم ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر اگلے لمحے جنگ ہو جائے تو آپ نے کہاں پہنچنا ہے. اس کو اس جگہ یہ بات اس کو بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت جنگ ہو تو آپ نے کہاں پہنچنا ہے. یعنی سارا اسرائیل ایک فوج ہے. اس کے مقابلے میں آپ عربوں کا حال دیکھ لیجئے. جب انسان کمزور پڑتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، دیکھ لیے آپ جنگل میں دیکھ لیجئے، سارے جانور شیر سے ڈریں گے. تو اسرائیل تو اس وقت عرب میں اس علاقے میں شیر، دنیا میں بلکہ کہہ رہے ہیں، ہاں دنیا میں اس کے دوست اس کو بنا رہے ہیں. لیکن اس نے، حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو مسلمان ملکوں کے درمیان گرا ہوا ہے، محصور ہے، اس کے باوجود اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے، اس نے طاقت پیدا کر لی ہے اپنی کوششوں سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے اس دلچسپی سے. اور ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا ہے. ہم سے میں اس وقت خاص طور پر عرب ممالک کا ذکر کر رہا ہوں. اسرائیل نے دیکھیں ٹیکنالوجیکلی بھی ترقی کی. میں بات مکمل کر لوں. عرب اقوام کو، عرب ریاستوں کو، عرب ممالک کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا، اگر ہم نے اسرائیل کو بالادستی نہ دی تو یہ ہمیں کھا جائے گا، یہ ہمیں مار دے گا، یہ ہمیں تباہ کر دے گا، ہماری بادشاہت کو مار دے گا. اصل بات یہ کہ ہماری بادشاہت کو، ہماری جو بھی عمارت ہے وہاں پہ وہ ختم کر دے گا. لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اسرائیل کی، امریکہ کی بات مان لیں گے، ان کی حفاظت میں آ جائیں گے تو بہتر زندگی گزار سکیں. لیکن اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے دنیا کا ویسے اصول ہے، لیکن یہودی تو اس کو بہت زوردار طریقے سے اپناتے ہیں کہ جو قوم پسپا ہوتی ہے، مخالف قوم اس پر چڑھائی کرتی ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج نہیں دیتی اچھا تم پسپا کر تو کوئی اچھی پناہ گاہ ڈھونڈ لو. وہ پسپا ہونے والی قوم پر دوسری قوم آگے بڑھتی ہے اور چڑھائی کرتی ہے. گویا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اسرائیل کو جو عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں وہ پسپائی پر ہیں، اسرائیل فتح پر ہے بالکل. اور وہ اپنی کمزوری اور باہمی نفاق کی وجہ سے جو ہے وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہیں، لیکن اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائے. ابھی لیٹسٹ جو ٹور ہوا ہے یہ عمان کا، نیتن یاہو کا، وہ تو بڑا ایک حیران کن تھا کہ حالانکہ عمان کا عرب جسے کہتے ہیں عرب جو پالیٹکس ہے، گلوبل پالیٹکس میں کوئی خاص نام نہیں آتا. دولت اور اقتدار کی خواہش نے
अरबों की दौलत और इक़्तिदार की ख्वाहिश ने उन्हें उनके ताबे बना दिया है, हालांकि वो नहीं समझते इस बात को। अगर वो दौलत और इक़्तिदार भी बचाना चाहते थे तो उसके बचाने का तरीका भी यही था कि मजबूत होते, सामने आकर लड़ने के काबिल होते। देखें, अगर इसराइल की वज़ीर आज़म वो गोल्डा मेयर इस बात से सबक हासिल कर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वसाल फरमाया तो घर में आटा तो नहीं था, खाने की चीज़ तो कोई नहीं, तलवारें 9 थी। लिहाजा होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम के पास असला होना चाहिए, उसे जंग के लिए तैयार होना चाहिए। अअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये तो हमें हुक्म भी हुआ है कि तैयारी करो, अपने गोरे तैयार रखो। हमने उसको छोड़ दिया, हमने पड़ गए और उसका यही हाल। हमने दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया। मैं अगर ट्रंप के दामाद के साथ अपने तल्लुकात गहरे कर लूँ, बना लूँ, अच्छे बना लूँ, मुस्तक़िम कर लूँ, तो वो मुझे बचा लेगा। ये हमाकत है, ये मेरे नज़दीक ये ख़ुदकुशी है। खुदकुशी। ज़िया-उल-हक़ साहब, इसराइल और अरबों की दुश्मनी की वजह क्या थी शुरू में, और क्या वो वजह ख़त्म हो गई है जिस बुनियाद पर ये लोग, जैसे एक तो बेगसा ने बताया ना कि वो तो कमज़ोरी है, लेकिन जो दुश्मनी, जितनी गहरी दुश्मनी थी और इसराइल के साथ एक मेज़ पर आना वो पसंद नहीं करते थे, अब वो लाइन बना के खड़े हुए हैं उससे दोस्ती के लिए, क्या वो दुश्मनी की वजह ख़त्म हुई है? देखिए आसिफ साहब, इसमें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अगर हकीकत का जिक्र किया जाए। देखिए बात ये है कि हम यहूदियों को देखते हैं, यहूदी एज अ कौम, एज अ नेशन जो है, उसकी हिस्ट्री ये है कि वो किसी का भी दोस्त नहीं रहे सिवाय अपने। यही हाल इसराइल का है। इसराइल बज़ाहिर इस वक्त आपको अमेरिका का भी दोस्त नज़र आता है, बज़ाहिर इस वक्त यूरोप का भी दोस्त नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो उनका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपना दोस्त है, उनको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब वक्त आएगा तो वो उनसे भी उसी तरह ही जान छुड़ाएगा जिस तरह अब इस वक्त वो मुस्लिम ममालिक से और बहुत सारों से जान छुड़वाई भी है उसने, चाहे वो अमेरिका के थ्रू छुड़वाई हो, अफगानिस्तान पे हमला करके, इराक पे हमला करके, लिबिया। तो क्लियर हो गया कि आपने कहा कि अब देखिए उनका असल में आपस में क्या है। एक तो हमारी हिस्टोरिकल इस जो यहूदियों के साथ बैकग्राउंड है मुसलमानों का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिससे मुसलमानों को ये बात मालूम है कि यहूदियों ने जगह जगह मौके मौके के ऊपर वदा खिलाफ़ी की। तो एक तो ये इन द बैक ऑफ द माइंड मुसलमानों की ये बात मौजूद थी। लेकिन मुस्लिम स्पेन के दौर में अगर आप देखते हैं तो यहूदियों को बहुत ज़्यादा हमने, ऐसा नहीं कि उनके साथ लड़ाई की हो हर वक्त, वहाँ पे वज़ीर आज़म के ओहदे पे भी फाइज रहा है एक यहूदी उस दौर के अंदर। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा है और उससे पहले जो बेल्फोर डिक्लेरेशन थी, बेल्फोर डिक्लेरेशन और खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा, ये दो चीज़ें जो हैं जहाँ से यहूदी और सहूनी जो हैं उन्होंने फ़लस्तीन की तरफ रुख किया, वहाँ आके उस मायदा जो कि मुसलमानों ने किया हुआ था ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के लिए बड़ा अजीज़ था वो मायदा कि यहाँ पे नहीं आने देंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किया हुआ था, बसने नहीं देंगे उनको यहाँ पे। एक तो वो उसका खात्मा, साथ ये कि उन्होंने आके एक इलिजिटिमेटली ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। असल वजह ये बनी, असल वजह ये इलिजिटिमेट आए थे और अरबों पर आए थे, तो अरबों के अंदर उस लिहाज से एक दुश्मनी पैदा हुई जो कि रिजल्टेंट जो जिसका रिजल्ट हुआ कि वो अरब इसराइल जंग जो। लेकिन आप ये भी नोट कर लीजिए कि इसमें सिर्फ अरबों की उनके साथ मुखासमत नहीं थी, वो एक दौर था जिस वक्त अभी मुसलमानों में वो खून मौजूद था थोड़ा सा गर्म, जिसमें तमाम मुसलमान दुनिया जो है वो एक पेज के ऊपर थी और उन्होंने कभी इसराइल को उस वक्त तस्लीम नहीं किया था। शुरू में किसी ने नहीं तस्लीम किया, जंगें की हैं उनके साथ, इजिप्ट की भी जंग हुई है उनके साथ, जॉर्डन की भी जंग हुई है उनके साथ, बाकी जो जंग करने की पोजीशन में नहीं थे उन्होंने भी कंडेम किया है मुख्तलिफ चीज़ों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो सारी हमीयत और मुसलमानों की वहदत को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्लान बनाए गए, ऐसे ऐसे तरीके से हमले किए गए कि अल्टीमेटली हम इस पोजीशन में अब आज आ गए हैं कि सारे तस्लीम करने के लिए राज़ी हैं। देखिए अभी रज़ा-उल-हक़ साहब कह रहे थे ना कि उन्हें आने जाने की इजाज़त नहीं थी और आपने उसमें तस्हीह की कि उन्हें सेटल होने की इजाज़त नहीं थी। मैं इसमें एक इजाफ़ा करना चाहता हूँ, तो ईसाइयों की तरफ जो आई थी ना शर्त, वो ये शर्त आई थी कि आए जाएंगे भी नहीं, वहाँ विज़िट भी नहीं करेंगे। हज़रत उमर की फ़राख दिली थी कि आपने फरमाया कि नहीं, हम उन्हें सेटल नहीं होने देंगे, लेकिन हम उन्हें इजाज़त दे देंगे कि वो आ जाएं, इबादत करें और चले जाएं, यहाँ सेटल ना हो। ये भी अच्छा, मैं सोचता हूँ क्यों कहा था ईसाइयों ने
کہ وہ یہاں آئے جائیں بھی نہ. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے تعلق کی وجہ سے وہ ان کی ذہنیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہاں آنا جانا بھی جو ہے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. خالی نہیں ہے. پہلے بھی بہت عرصے سے بات ہوتی رہی اور مشرف دور میں تو باقاعدہ کوشش ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. دنیا عرب دنیا بھی تو کرتے رہی ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان وہ کیا وجوہات ہیں جس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو کسی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں اس وقت خاص طور پر اپنے ان دانشور حضرات سے جو اس کے بڑے قائل ہیں کہ کیا حرج ہے جب عرب تیار ہیں دوستی کریں تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ان کی دشمنی لے ورا, یہ سب حضرات جو ہیں یہ علامہ اقبال کو تو ڈسون کرتے ہیں, لہٰذا میں علامہ اقبال کی مثال نہیں دیتا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو براؤن کرتے ہیں, وہ 11 ستمبر کی تقریر کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ, اس طرح 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے قائد اعظم کو براؤن کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے ہی کہا رہا تھا کہ اسرائیل از دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ, اور لیاقت ویسٹ کا ناجائز بچہ. اور لیاقت علی خان نے کہا تھا نا, آپ کو معلوم ہے جب لیاقت علی خان نے امریکہ کا پہلا وزٹ کیا, میں بتا رہا ہوں کو کہ مذہبی بنیادوں کے علاوہ قومی بنیادوں پر بھی ہمارے لیڈروں نے, ہمارے بڑوں نے اسرائیل سے دور رہنے میں اپنی بچت اپنے لیے مناسب سمجھا, اپنے لیے فائدہ مند سمجھا, اپنے لیے سود مند سمجھا. تو لیاقت علی خان نے بھی تو امریکہ میں کہہ دیا تھا نا, جب ایک بہت بڑی ضیافت ان کے آنر میں کی گئی اور ان سے کہا گیا, یہودیوں نے کی, اور انہوں نے کہا یہ الفاظ تھے اس جو میزبان تھا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو ہم پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. یہاں تک کہا تھا کہ ہم پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہر بہا, جس کے جواب میں لیاقت علی خان نے کہا تھا جنٹل مین our souls are not for sale. تو یہ ایک ہسٹوریکل جملہ تھا. یہ تو میں ان لوگوں کو اس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مذہب کے حوالے سے اس بات کے قائل نہیں کہ بھائی آپ دیکھیے سر, ان لوگوں کو بھی قائد اعظم کی اس وقت ہی ضرورت ہے جب وہ 11 اگست کی تقریر چاہیے, ورنہ ان کا بس نہیں چلتا جو آج کل کے ماڈرنسٹ ہیں کہ وہ قائد اعظم کے فرمودات کو بھی سائڈ پہ کر رہے ہیں, دین کو سائڈ پہ کر چکے, علامہ اقبال کو سائڈ پہ کر چکے. قائد اعظم ان کے لیے مجبوری ہے کہ ان کی اس تقریر کے حوالے سے, ورنہ وہ ان کو بھی ڈسون کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آج بالکل سوچیں دنیاوی لحاظ سے کہ اسرائیل کو جیسے کہ بیان دیا جا رہا ہے اور جیسے اس خاتون نے بھی بات یہ کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ بتائیے کیا نقصان ہے پاکستان؟ دیکھیں, جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں, جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں, تو نظریاتی ریاست کا اسرائیل جیسی نسلی ریاست کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیطان کو کوئی بزرگ جو ہے, کوئی نیک انسان ہے, وہ تسلیم کر لے اس کی شیطنت کو. وہ کیسے تھے؟ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں, دو بالکل مخالف چیزیں ہیں, تو اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے, 100% دشمن ہے پاکستان کا. اسی لیے تو وہ بھارت سے اور امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھا کر تو پاکستان کے پیچھے. اس میں ٹھیک ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کے, آج تک کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جو کھل کر کہے کہ ہمیں اسرائیل سے تعلقات بڑھانے چاہیے. مشرف نے بھی اندر خانے یہ کوشش کی تھی, کامیابی کیوں نہ ہوئی اس کو؟ اس لیے کہ دیکھیں پاکستانی عوام کا ایک ٹرینڈ ہے, ایک رخ ہے جس کو کسی, یعنی یہ دانشور طبقہ کتنا ہوگا, یہ 0.1% بھی نہیں ہے. آپ آج پاکستان میں آج کروا کر دیکھ لیجئے, کیا کہتے ہیں, ریفرینڈم کروا کر دیکھ لیجئے, 99% سے لوگ زیادہ یہی کہیں گے کہ ہمیں اسرائیل سے دور رہنا چاہیے. عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وہ کدورت اور نفرت ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. دیکھیں, بانی تنظیم ڈاکٹر سرار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہر بیماری سے پہلے اس کی دوا, اس کا علاج ایجاد کیا. حدیث ہے نا, لکل داء دواء, ہر بیماری سے کے لیے اس کا علاج ہے. وہ اسی لیے کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل سے 9 ماہ پہلے دنیا میں مارز وجود میں آیا تھا. تو اسرائیل ایک دنیا کے لیے, عالمی امن کے لیے ایک بیماری ہے, ثابت ہو گیا بیماری ہے, جسے انشاءاللہ العزیز پاکستان جو ہے ایک دوا بن کر آئے گا. اور پاکستان اگر ایک دوا بن کر نہیں آتا تو پاکستان کا اپنا وجود مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں سر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں ہم بعض اوقات بہت خوش فہمی کی باتیں کرتے ہیں,
لیکن ہم فی الحقیقت دیکھیں تو پاکستان کی نظریاتی بنیاد بھی کھوکھلی کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے. معاشی بنیاد ویسے ہی کھوکھلی ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہم فارغ ہو گئے، اخلاقیات اور انڈین موویز اور ویسٹرن موویز اور انہوں نے ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو کیا ہے، جو بھی کر دیا ہے. عسکری لحاظ سے معاملہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ ایک طاقت ہے، بہرحال پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بھی ہے، فوجی طاقت بھی ہے. ہم کتنی کو اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ اب بھی پاکستان وہی نظریاتی ریاست ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گی اسرائیل کو؟ یہ تو ہماری خوش فہمی تو نہیں ہے. دیکھیں بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ زمینی حقائق تو ہماری ان خواہشات کے خلاف ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. زمینی حقائق جو ہے وہ ہماری تصدیق نہیں کرتے، جو ہمارے جذبات ہیں. لیکن ہم بس اللہ سے ہم امید رکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ پاکستان جو بنا بھی تھا تو بنانے والوں نے تو نہیں بنایا تھا، بنانے والے نے بنایا تھا. 7 سال پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس جسے ہم غلطی سے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن پاکستان بن گیا. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے پسماندہ ترین ملکوں میں ہمارا شمار تھا جب ہم نے ایٹم بم. تو اللہ کی کچھ اس حوالے سے لگتا ہے کہ پاکستان پہ نظر کرم ہے، بس اسی آس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے اپنے عمل سے نالائقی کیا کوئی کسر چھوڑی نہیں. رضا الحق صاحب، اس معاملے میں میرا آخری سوال آپ سے یہ پروگرام کا، اور بیگ صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ دیکھیے قادیانیوں کے معاملے میں، توہین رسالت کے قانون کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کے ماڈرنسٹ جو ہیں یا سیکولرسٹ جو ہیں پاکستان کے، وہ ہمیشہ اس سے ایک الگ رائے رکھتے ہیں اور میڈیا ان کو پروپیگیٹ بھی کرتا ہے، این جی اوز ان کو پروپیگیٹ بھی کرتی ہیں اور باہر کے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ سپورٹ بھی کرتی ہیں. قانون توہین رسالت کے حوالے سے انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اس میں ترمیم کرنے کی، اللہ کا شکر ہے کر نہیں سکے. قادیانیوں کے حوالے سے وہ جتنی بھی کوشش کر چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ قادیانیوں کے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جو وہ سوچتے ہیں. تاحال امت اس حوالے سے متحد نظر آتی ہے. اسرائیل کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ کوشش بھی اب مسلمانان پاکستان اسی طرح ناکام بنائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ناکام بنانی پڑیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بننے کی پوزیشن میں آ رہا ہے اور آئے باہر نہیں رہے گا. اچھا نہیں رہے گا تو یہ بھی تو ہے نا کہ اسرائیل جو ہے وہ مدینے کے دروازے تک پہنچ جائے گا. یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے نا. وہ دجال یا اسرائیل اس وقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو ہماری رائے میں تو وہ دروازے تک پہنچے گا. اسرائیل یا دجال کا تو جو مقصد ہوگا وہ دروازے تک پہنچنا تو نہیں ہوگا. مدینہ اس میں شامل ہے، مدینہ اس میں شامل ہے. تو لہٰذا کیا ہم چاہیں گے کہ وہ مدینہ میں داخل ہو جائیں؟ جب ہم وہ نہیں چاہیں گے تو ہمیں انہیں روکنا پڑے گا. ہم تو اس کو عرب میں داخل ہونے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہ روکا، ہمارا اصل دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا سعودی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مدینہ اور مکہ کی پاک سرزمین پر یہ لوگ قدم رکھ سکیں. تو مدینہ کے بارے میں جب یہ واضح طور پر بات آئی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ دروازے تک آ جائیں گے، ہمارے ہاں جو روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق وہ دروازے تک آ جائیں گے. وہ تو نہیں کہتے کہ ہم دروازے تک جائیں گے، وہ تو کہتے ہیں وہ مدینہ ہمارا ہے. تو پھر کیا پاکستانی برداشت کر لیں گے؟ اب میں کہتا ہوں سیکولر طبقہ چھوڑی حکمران بھی برداشت کر لیں گے. کیا پاکستان کی فورسز برداشت کر لیں گی؟ نہیں کر سکیں گی. اس لیے پاکستان کا تو بنتا ہے، پاکستان کا ہر صورت بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بنے. یعنی کہ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وقت اگر ٹرکی کے علاوہ ٹرکی ہے یا پاکستان ہے جس کے پاس ایسی فوج ہے جو باقی جس نے دنیا میں جس نے دہشت گردی ختم کر کے ثابت کیا کہ میں امریکن فوج سے بہتر فوج ہوں، جس نے سن لیے، اور پاکستانی کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، تو کس پر تکیہ لگائے؟ پاکستان کے سوا تو اور کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس کو تکیہ بھی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. یعنی کہ میں اگر آپ کی بات کو سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان نظریاتی ریاست بھی ہے اور اس کا وجود سے لے کر اب تک
میں جو بھی ہسٹری ہے اس میں غیبی تائید نظر آتی ہے، ورنہ ہم نے اپنی نالائکی میں کوئی کسر بالکل نہیں چھوڑی. لہٰذا اب بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان گریٹر اسرائیل کی جو ایک راہ میں جو اب رکاوٹ ہے وہ شاید پاکستان ہی رہ گئی ہے، اور اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے قومی سطح پر، حکومتی سطح پر اسرائیل کو مان لیا، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے سرنڈر کر لیا. تو اس کو نہ ماننا جو ہے اس کی بیسیکلی گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے، پلان کو نہ ماننا ہے. بہت شکریہ ایوب بیگ صاحب، رضا الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا، اگرچہ اس پروگرام کی وجہ جو ہے تو وہ وہی بنی جو ایک خاتون کا بیان ہے، لیکن اوریہ صاحب نے بھی اس کو کلیئر کیا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور ہماری دلی خواہش بھی ہے کہ یہ خاتون کی حد تک ہی ہو، اس میں کوئی پی ٹی آئی کا عمل دخل یا حکومت کا عمل دخل یا کسی پیچھے کوئی این جی اوز وغیرہ کا کوئی سازش کا معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، یہودی اپنے بچوں کو شروع سے خاص وقت کے لیے تیار کرتے ہیں. ان کی تربیت اور ان کی پڑھائی اور جس طرح وہ ان کو لے کے چلتے ہیں کہ انہوں نے گلوبل ڈومینیشن کرنی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے، انہوں نے مسایہ کا ساتھ دینا ہے، یہ ان کی گھٹی میں باتیں بتائی گئی ہیں. مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلامیات میں ہیں یا قرآن مجید میں جو بھی ہیں، ان کو آہستہ 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 نکالا جا رہا ہے تاکہ اس قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر کوئی بھی ایسی حمیت، کوئی ایسی چیز نہ رہے. علامہ اقبال کا کلام نکال دیا جس کے اندر بہرحال اسلام کی ڈومینیشن کی بات ہوتی ہے، وہ نکال دیا ہے. آہستہ آہستہ اور جو ہمارے تدریسی جو بھی نصاب ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئی جا رہی ہیں. کسی طرح ان مسلمانوں کو ہم بالکل جسے کہتے ہیں کمزور کر دیں، نظریاتی طور پر بھی، فزیکلی بھی، اسپریچولی بھی اور آئیڈیالوجیکلی بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو عقل اور شعور دے کہ وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان سے لڑنے کے لیے پاکستان کو تیار کریں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.